اس احمق لڑکی کی بے وقوفی کا نتیجہ ہے، ورنہ میں نے تو شفاف راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ تمام تر غلطی اور اپنی خود غرضی کو بھی اہلیہ کے کھاتے میں ڈال کر مطمئن ہو چکا تھا۔ پیر شاہ 1 ہفتے بعد آ چکے تھے اور وہ یہ اطمینان لے کر خیرپور سے روانہ ہوا تھا کہ اب اہلیہ کو اس کا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اسے یہ گویا یقین تھا کہ وہ پیر شاہ سے اہلیہ کے متعلق بات کرے گا تو اہلیہ اب کبھی بھی انکار نہیں کرے گی، مگر ہوا ایک مرتبہ پھر اس کے برعکس۔ اہلیہ کی واپسی نے وڈیری اماں کو مشتعل کر دیا تھا۔ ری بڑا پھنے ہان بن کر لے کر گیا تھا نا تیرا چاچا، 4 دن بھی روٹی نہیں کھلا سکا۔ اسی طرح فردن فردن سب نے اس کے چاچے کو بے باؤ کی سنائی۔ خون ڈاڈا سفید ہو گیا ہے، پر تو نے چنگا کیتا کہ واپس آ گئی۔ ادھر پوری بستی والے بابا کو حج کی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ پیر شاہ کا حجرہ بھی لوگوں سے بھرا رہتا، سب کو ہی کھجوروں اور آب زمزم کا تحفہ دیا جا رہا تھا۔ بھیڑ قدرے چھٹی تو پیر شاہ کو اہلیہ کا خیال آیا۔ انہوں نے اسے حجرے میں طلب کر لیا تھا۔ اس بدبخت آدیش کی اتنی جرأت کہ وہ ہماری بستی میں ہمارے گھر سے تمہیں دمکا کر لے کے جائے۔ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آتا بیٹی۔ یہ سب جھوٹ ہے پیر شاہ۔ آنسوؤں کی برسات میں وہ گویا پھٹ پڑی اور پھر اپنے اوپر بیتے ظلم کی داستان سنا کر روتی رہی تھی، یہاں تک کہ پیر شاہ کا چہرہ جلال کے عالم میں کئی رنگ بدلتا رہا۔ مرتضیٰ شاہ بہت دل دکھایا ہے تو نے، یا اللہ اس گھڑی کے لیے ہم کو زندہ رکھا ہے۔ کہاں ہو نور النساء، آؤ اور آ کر اپنے لاڈلے کے کرتوت دیکھو۔ اسے منتوں مرادوں سے حاصل کیا تھا نا، جو ہماری عمر بھر کی کمائی کو تہہ خاک کر کے چلتا بنا ہے۔ اہلیہ میری بچی، یہ 73 سالہ بوڑھا اپنے دونوں ہاتھ تیرے سامنے باندھ کر بیٹھا ہے۔ میری معافی تیرے دکھ اور نقصان کو پورا نہیں کرے گی، مگر مجھے خدا کے غضب سے بڑا خوف آتا ہے۔ اس نے اپنی تمام زندگی میں پہلی مرتبہ پیر شاہ کو روتے دیکھا تھا۔ ان کی سفید داڑھی میں آنسو گم ہو رہے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے عین بہاروں میں موت کی آغوش میں جا سوئے تھے۔ ان کی آنکھ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا تھا۔ وہ خدا کی رضا میں راضی تھے، مگر اس وقت وہ درویش بابا کی اہلیہ کی عزت کے جنازے پر بے ساختہ رو رہے تھے۔ تیری حفاظت پر میں نے خدا کو مامور کیا تھا، مگر تیرا محافظ بڑا لاپرواہ نکلا۔ نہیں پیر شاہ، اس تمام قصے میں ان کا بھلا کیا قصور؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس تڑپ میں ایک چاہ تھی، الفت تھی، انسیت تھی یا محبت؟ وہ یکٹک اہلیہ کو بغور دیکھتے رہے۔ اہلیہ نے کچھ باتیں مصلحتاً چھپا لی تھیں۔ اس نے ابھی صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ مرتضیٰ نے اسے اغوا کیا تھا۔ اگر وہ بتا دیتی کہ مرتضیٰ نے اس رات اہلیہ درویش کو اس کی اپنی نظروں سے ہی گرا دیا تھا، تو پیر شاہ اپنے ہاتھ سے شاید مرتضیٰ کو قبر میں اتار دیتے۔ میں ابھی مرتضیٰ کو بلا رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اسی نے تمہیں بے عزت کیا ہے، وہی تمہیں عزت دے گا۔ اہلیہ نے کچھ دیر بعد ان کی ٹوٹی ہوئی آواز سنی۔ نہیں پیر شاہ، مجھے مرتضیٰ سے اپنے لیے عزت نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، اور پیر شاہ صرف چند پل میں ہی فیصلہ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی رات انہوں نے شہر آدمی بھیج کر مرتضیٰ کو بلوایا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے ہم اسے درگزر نہیں کر سکتے۔ نافرمان تو تم شروع سے ہی ہو، خود سری بھی تمہاری سرشت میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم کچھ عرصے کے لیے ہماری نظروں سے دور رہو، یہاں تک کہ فطری محبت سے مجبور ہو کر ہم تمہیں پھر سے پہلے والا مقام دے دیں۔ پیر شاہ، جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں۔ حالانکہ وہ قطعاً شرمندہ نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا اب اہلیہ کا حصول ناممکن نہیں رہا۔ کچھ دنوں میں وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی، اور وہ اسے اتنی محبت دے گا کہ اہلیہ اس کی ہر زیادتی بھلا دے گی۔ میں اہلیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ ابھی وہ اس دھچکے سے نہیں سنبھلی اور تمہیں اس نے معاف بھی نہیں کیا۔ پہلے اہلیہ کے قابل خود کو بناؤ، اس کی پسند کے سانچے میں ڈلو، پھر اسے اپنا بنانے کی کوشش کرنا۔ وہ بڑی سرد میری سے گویا ہوئے تھے، اور ان تمام باتوں کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ ہمارے اشتعال کے صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ بڑی اکڑ اور غرور ہے اس عورت میں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں جھکی۔ اس نے تنفر سے سوچا۔ 3 سال بعد میں خیرپور آؤں گا، اس سے پہلے کبھی نہیں، یہ میرا وعدہ رہا۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اگر اہلیہ نے تمہارا ساتھ دل سے قبول کیا تو میں تمہاری اہلیہ کے ساتھ بڑی شان سے شادی کروں گا۔ مرتضیٰ ایک سرشاری کے عالم میں حجرے سے باہر نکلا۔ 3 سال، صرف اور صرف 3 سال، زیادہ تو نہیں؟ یہ اس سے اگلے شام کی بات ہے۔ درویش بابا کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط ان کے بھائی آدیش کی طرف سے تھا۔ اس خط میں آدیش نے انہیں بتایا تھا کہ ماتا جی مر چکی ہیں، اور یہ کہ کچھ ہی دنوں تک وہ اپنے بیٹے کی ٹھیکرے کی منگ کو بیاہنے آ رہے ہیں۔ یہ خط بابا نے پیر شاہ کو دے کر درخواست کی
شاہ جی، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں اہلا بیٹی اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ میں اسے کسی مسلمان گھرانے میں بیاہ ہوں گا۔ آپ اس کے لیے کسی نیک، شریف اور باقیدار انسان کا انتخاب کر لیجیے۔ نہ جانے کیا بات ہے شاہ جی، میری دی رانی اندر ہی اندر گھلتی جا رہی ہے۔ دی رانی سے پوچھو، اسے ہدا شاہ کا ساتھ منظور ہے؟ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ دھیرے سے بولے تھے۔ درویش بابا گویا ساکت رہ گئے۔ گھر آئے تو بے قراری سے پہلے اہلا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ بیٹی ذرا بات تو سننا۔ اچھا بابا۔ اہلا فوراً بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پھر جو بات انہوں نے کی تھی وہ اسے بھی پتھرا دینے کے لیے کافی تھی۔ بابا، مجھے شادی نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ بے چینی سے بولے۔ آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ اس نے سسکی دبا کر بات بنائی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ میں بڈھی جان سارا دن تو دربار پر ہوتا ہوں، صرف تیری فکر مجھے گھر لے کر آتی ہے۔ ہدا شاہ سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ اب کہ اس نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا۔ کیوں بیٹی؟ میں اس کے قابل کہاں رہی ہوں؟ اہلا نے تلخی سے سوچا۔ پیر شاہ سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں کروں گی بابا، مگر ہدا شاہ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اگلے سویرے نماز فجر کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی جب ہدا شاہ دبے قدموں سے چلا آیا۔ وہ اسی طرح زمین پر پاؤں رکھتا تھا کہ چلنے کی آواز بالکل نہیں آتی تھی۔ وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا تھا۔ اس نے بہت سی باتیں زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے شیئر کی تھیں، اور جب وہ جا رہا تھا تو اس کے آخری الفاظ اہلا کو پتھر کرنے کے لیے کافی تھے۔ تمہارے مجرم کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا خود سے وعدہ کر چکا ہوں اہلا۔ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ اور ایک بات، اگر تم کو اغوا نہ کیا جاتا تو مجھ تک تم کیسے پہنچتی؟ پیر شاہ کی نظر تمہارے لیے مجھ پر کیسے ٹھہرتی؟ اسی شام بہت سادگی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ بابا کے آنسوؤں کے سامنے ہار گئی تھی۔ حالانکہ اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور اس فیصلے میں دراڑ تو ہدا شاہ کو دیکھ کر پڑ ہی چکی تھی۔ پیر شاہ نے اپنے وکیل کو بلوا کر قانونی طور پر ہدا کو اس کے حصے کے مطابق شوگر مل اور زمینوں میں حصہ دے دیا تھا۔ شہر میں ہدا کی رہائش گاہ تھی، اور وہ اسی رات ہمیشہ کے لیے حیرپور کو خیر باد کر کے ہدا شاہ کے ہمراہ شہر چلی گئی تھی۔ پیر شاہ نے اس کی بہت بے عزتی کی تھی۔ پوری زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے مقتضیٰ سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ بہرحال وہ ان کے حکم کے مطابق حیرپور چھوڑ کر کراچی آ گیا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اس سے کہا، بابا مکھنی سائیں، خود کماؤ گے تو تمام عیاشیاں بھول جاؤ گے۔ اے سی والی گاڑی، نوکر چاکر اور جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوں تو نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ان کے طعنے پر وہ تلملا اٹھا تھا۔ پھر غصے کے عالم میں اس نے سب سے پہلے پیر شاہ کی طرف سے ملی تمام مراعات کو ٹھوکر ماری۔ کراچی میں اس سے بہت اچھی جاب مل گئی تھی، اس لیے وہ انسٹیٹیوٹ سے بھی الگ ہو گیا تھا۔ ان دنوں اس کی پوسٹنگ لاہور میں ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا مسئلہ تو اسے رہائش کا درپیش تھا، جو کہ اس کے دوست رمیز نے منٹوں میں حل کر دیا تھا۔ سو وہ فرح آنٹی کے انیکسی میں شفٹ ہو گیا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ اپنی ٹیرس پر موجود ایک لڑکی کو دیکھا جو کہ بہت احتیاط کے ساتھ گلاس ونڈو میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سفید کاٹن کی پینٹ پہن رکھی تھی، سفید شرٹ میں اس کا سرخ و سفید چہرہ دمک رہا تھا۔ یہ کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں ہاتھ میں پکڑا تولیہ صوفے پر اچھال دیا تھا، پھر پردے ہٹا کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر بغور اس کے حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز مقتضیٰ کے کمرے کی طرف تھا، مگر وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کافی دیر تک تانکہ جھانکی کرنے کے بعد وہ مایوسی کے عالم میں چلی گئی۔ وہ اپنی نئی جاب کی وجہ سے بہت مصروف تھا، اسی لیے یہ معمولی سی بات ذہن سے نکل گئی تھی۔ البتہ ایک روز وہ اس سے کالونی کی سڑک پر دانستہ ٹکرائی تھی۔ اس کے ٹکرانے کے نتیجے میں وہ اپنی ناک دبا کر چیختی ہوئی زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریکٹ تھا جو اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ٹینس گراؤنڈ سے آ رہی ہے۔ اس کے انداز میں بہت بے تکلفی تھی، وہ اس کا نام تک جانتی تھی۔ جب وہ انیکسی کے گیٹ سے اندر جانے لگا تو وہ اس سے بھی پہلے جپاک سے اندر داخل ہو گئی۔ مقتضیٰ کو اس کا یہ بے تکلف انداز سخت برا لگا تھا۔ میرا نام نشک جہانگیر ہے۔ وہ بھی نہ بھی بتاتی تب بھی مقتضیٰ جان چکا تھا کہ وہ جہانگیر سالب کی بیٹی ہے، جو کہ کافی بڑے بزنس مین تھے۔ ان کی گارمنٹس کی فیکٹریاں تھیں۔ نشک کی آنکھوں میں اترے رنگ وہ پہچان چکا تھا۔ گھنٹوں دھوپ میں ٹیرس پر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے کی چاہ میں اس لڑکی کے لیے ہولے ہولے ہی صحیح کچھ نرم جذبات اس کے دل میں نشوونما پانے لگے تھے۔ وہ اس وقت کراچی سے آیا تھا۔ مقیت مقارب اور مقصد سے اس کی ملاقات اکثر رہتی تھی۔ وہ حیرپور والوں سے تمام رابطے منقطع کر چکا تھا۔ کبھی کبھار وڈیری اماں کا فون آ جاتا تھا، مما بھی اکثر کر لیتی تھی فون، مگر ان کی باتوں میں اہلا کا کبھی ذکر نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی وہ مقیت سے ملنے کراچی گیا تھا۔ واپس آیا تو نشک کو لان میں بیٹھا پا کر خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔
جو کچھ وہ زبان سے کہنے سے قاصر تھی اس کے انداز سب بید کھول دیتے تھے، اور وہ واقعی مرتضیٰ شاہ کو اپنے وعدے کے مطابق ڈسٹرب کر چکی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکا تھا، پھر اگلی کئی راتیں وہ سو نہیں پایا تھا۔ 2 دن بعد اسے وڈیری اماں کا خط موصول ہوا۔ ماں صدقے مکھنی پتر، مجھ بڈھی کو کس جرم کی سزا سنا گئے ہو؟ آنکھیں ترس گئی ہیں تیری صورت دیکھنے کے لیے۔ ابھی چمن سے خط لکھوا رہی ہوں، ٹیلی فون 2 دن سے خراب پڑا ہے۔ بڑا طوفان آیا تھا پچھلے دنوں میں، شاید کوئی تار وار ٹوٹ گیا ہے۔ مجھ کو غصہ آیا تو ایبٹ آباد والوں کو اور تم دونوں کو ایک ساتھ نپٹا دوں گی۔ اب پیر شاہ سے بات کرتی ہوں، چاروں کی ووٹیاں لے آؤں گی خیرپور سے، پھر زنانیوں کے بہانے چکر لگاتے رہنا۔ غضب خدا کا، مجھ بڈھی کا کوئی احساس نہیں۔ مفرہ کا رشتہ آیا تھا، لوگ اپنے جاننے والے تھے، آئے دیکھا اور چلے گئے۔ ابھی پیغام آیا ہے کہ انہیں لڑکی پسند ہے، سو رسم کرنے آنا ہے انہیں، مگر اس مفرہ کو نہ جانے کیا ہوا ہے، بولتی ہے ابھی اور پڑھنا ہے۔ ایک چشمہ لگ چکا ہے، ایک اور موٹا چشمہ لگوانے کا شوق ہے صاحبزادی کو۔ ابھی تیری پھپھی صاحب سے بھی بات کر کے آئی ہوں، امان آنے والا ہے یا نہیں، کسی کو خیر خبر ہی نہیں۔ امان کو ٹیلی فون کرو تاکہ وہ جلدی آئے، اسی سال میں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اشنا کے لیے اپنا مقارب ہے نا، گھر کی بیٹیاں زیادہ حقدار ہوتی ہیں، بات کچھ لکھوانی ہوتی ہے، یاد کچھ اور آ جاتا ہے۔ مجھے تیرے سے پوچھنا تھا، شہر میں کوئی ساشا ہے؟ اب یہ بھی کوئی نام ہوا؟ میرے کو بھول گیا تھا، پھر سے یاد کروانے آیا ہے تیرا ویر۔ بولتا ہے بایا سے پوچھ لیں، اچھے خاندان کی لڑکی ہے۔ اب میم صاحب ایک دفعہ آتی ہے تو بات کروں گی اس سے، تو بتا آئے گا یا نہیں پتر؟ پیر شاہ سے کاہے کی ناراضی، وہ تو بزرگ ہیں ہمارے، ان کے بغیر اس بستی کی ساری نورنکیں بیکار ہیں۔ اور تیرے کو کیا بتاؤں، درویش صاحب بیمار ہیں، نیا مجاور آیا ہے دربار کا، باقی سب خیریت ہے، بس تو جلدی سے آ جا۔ اس نے لفافے میں ہاتھ رکھنے سے پہلے نیچے لکھا نوٹ پڑھا، نواب تو کب آئے گا؟ سائیں سے 2 دن کی چھٹی لے کر آ جا، بال بیمار ہے، تیرے کو یاد کرتا ہے اور میرے کو بھی تو بہت یاد آوے ہے، تمہاری چمن۔ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے خط کو دوبارہ پڑھا۔ وڈیری اماں کو جب بہت غصہ آتا تھا تب مما کو وہ میم صاحب بلاتی تھیں، اور یہ چمن بھی بڑی باکمال ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے نواب کو آواز دی، وہ آیا سائیں کہتا آ گیا تھا، بھائی تم کو تمہاری چمن آرا یاد فرما رہی ہے، لہٰذا بوریا بستر سمیٹ کر خیرپور روانہ ہو جاؤ۔ مگر سائیں آپ کو کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہوٹلز زندہ باد۔ وہ پھر سے خط کھولے پڑھنے لگا تھا۔ یہ مقیم کسی سے کم ہے کیا؟ تبھی تو نشک کے گھر کے پھیرے لگاتا تھا اس کی سہیلی کو تاڑنے کے لیے۔ نشک کی فون کالز اور اس کے کھلم کھلا اظہار محبت نے اسے اس کے باپ سے صاف صاف بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ بھی بیٹی کے ہم نوا بن چکے تھے۔ وہ بیٹی کی محبت میں مرتضیٰ کے تمام اعتراضات کو چٹکیوں میں اڑاتے چلے گئے، مگر مرتضیٰ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نشک کی ضد سے مجبور ہو کر خیرپور پیر شاہ سے ان کے رشتے کی بات کرنے چلے جائیں گے، اور پیر شاہ بھی گویا تیار بیٹھے تھے۔ وہ شاید اس لیے بھی خوفزدہ ہو گئے تھے کہ مرتضیٰ کو جب اہلیہ کی شادی کی خبر پہنچے گی تو وہ طوفان کھڑا کر دے گا، اسی لیے وہ مرتضیٰ کے بپھرے جذبات پر بند باندھنا چاہتے تھے، اور نہ جانے کیوں وہ پیر شاہ کی زبان کا پاس رکھنے کی خاطر خاموش ہو گیا تھا۔ عہد اور زبان سے نکلی بات پر تو وہ جان بھی قربان کر سکتے تھے، انہیں بد عہدی سے نفرت تھی، اور ادھر پورے قصر مرتضیٰ میں گویا خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ وڈیری اماں تو قربان ہی ہو گئی تھی، اور آج نشک دلہن بنی قصر مرتضیٰ میں موجود تھی، اور مرتضیٰ شاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات اسے اہلیہ اپنے اور خدا کے تعلق کے متعلق بہت کچھ جتا کر کیسا انتقام لینے والی ہے۔ اہلیہ خدا کی بیوی بن چکی ہے، کب، کیسے اور کیوں؟ میں اتنا بے خبر رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا نہیں، کسی نے ذکر کرنا گوارا نہیں سمجھا، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا میرا بھائی ہے اور اہلیہ۔ مرتضیٰ کو اس بھیانک رات میں یوں لگ رہا تھا گویا اس کا دل کسی گہرے گڑھے میں گر رہا ہے۔ وہ سست اور تھکے تھکے قدموں سے اٹھا تھا، اور پھر اپنا غم غلط کرنے کے لیے اس نے کی پیک پر پیک چڑھا لیے تھے۔ پھر وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا، اور ابھی مقارب مقصد اور ہنا وغیرہ اس کے کمرے سے وڈیری اماں کی جھڑکیاں سننے کے بعد نکلے تھے۔ ان کے جانے کے صرف 10 منٹ بعد مرتضیٰ آ گیا تھا۔ نشک کا دل پہلو میں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ نشک بےخودی کے عالم میں اس کی سوجی سوجی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ کیسی ہو نشک؟ ہمیشہ تم ہی خیریت پوچھتی رہی ہو، آج میں نے سوچا پہل میں ہی کر لوں۔ تم آج مجھ سے خیریت پوچھنا بھی مت، کیونکہ آج میرا دل پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔
اس دل کو بڑا گہرا گاؤ لگا ہے۔ ایک عظیم صدمے سے میں انہی خوشگوار گھڑیوں میں دو چار ہوا ہوں، اس لیے تمہیں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں، مگر تمہاری جذباتیت تمہیں اس مقام پر لے آئی ہے جہاں سے شام کا سفر شروع ہوتا ہے، ایسی شام جس کی کوئی صبح نہیں۔ تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ میں تو سود و زیاں کا کتابچہ کھولے بیٹھا تھا، اور آج مجھے خبر ہوئی ہے اس کھیل میں سراسر خسارہ میرے حصے میں آیا ہے۔ میں شکست خوردہ اور خدا شاہ اور اخلا فاتح عالم، اور تم کس قدر احمق ہو۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سے جھٹکا دیا۔ آپ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ نشک نے غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی، اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مگر میں تو ٹوٹلی غلط آدمی ہوں، تم نے ایک غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ نشک نے گہری سانس کھینچی تھی، ایک ناگوار بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ تم نے ایک کریکٹر لیس آدمی کا ساتھ قبول کر لیا، ویری بیڈ۔ وہ گویا خود پر ہنسا تھا۔ کریکٹر لیس؟ نشک کا دل سینے میں پھڑپڑایا۔ وڈیروں کا خاندان ہے، یہ طبقہ کچھ عیاش ٹائپ ہوتا ہے۔ ایک دن ساشا نے مرتضیٰ پر بے لاگ تبصرہ کیا تھا جو کہ نشک کو سخت برا لگا تھا۔ سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ میرے پاپا کی مثال تمہارے سامنے ہے، اور پھر مرتضیٰ کو میں اچھی طرح سے جان اور پرکھ چکی ہوں۔ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں، کسی کے ساتھ افیئر نہیں ہے اس کا۔ اکثر میں نے اسے ٹیرس پر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نشک نے کسی یقین کے عالم میں ساشا کو جھٹلا دیا تھا، اور اب وہ سانس روکے مرتضیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، اب تم عمر بھر بھگتتی رہو۔ اس نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور سیدھا ہو کر اسے بغور اپنی نشیلی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، سو جائیں۔ نشک نے گھبرا کر کہا۔ میری بولی نشک، آج نیند کس کافر کو آئے گی؟ اس سگریٹ کی اسمیل سے مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے۔ نشک کی حساسیت، اس کی آنکھوں میں دھواں بڑھنے لگی۔ مرتضیٰ سائیں، یہ تو چیٹنگ ہے، نری چیٹنگ۔ ایک دم آنسو چھلک پڑے تھے۔ کیسی چیٹنگ؟ وہ چونکا۔ یہ ڈرنک، یہ اسموکنگ، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر مت لینا، ورنہ نقصان کر بیٹھو گی۔ مرتضیٰ نے گویا وارننگ دی۔ آپ یہ بڑے بڑے فضول کام چھوڑ دیجئے۔ نشک اس شوق سے بامشکل سنبھل کر بولی۔ میرے معاملات میں بولنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جو اپنی حدود کو پہچان لے، اور میری حد کیا ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آج ہی سارے حساب کتاب نہ پوچھو، کوئی اور بات کرو۔ وہ ایک دم سگریٹ ایش ٹرے پر مسل کر تکیے پر سر رکھے لیٹ گیا، یوں کہ نشک اب بالکل اس کے سامنے تھی۔ ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے الجھ کر اپنا دوسرا ہاتھ بھی مرتضیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ آئندہ سے ہاتھوں میں چوڑیاں مت پہننا، مجھے ان سے بہت نفرت ہے، ان کی آواز سے بہت نفرت ہے۔ مرتضیٰ نے اس کی دونوں کلائیاں خالی کر دی تھیں اور تمام چوڑیاں اور کنگن قالین اور صوفے کی طرف اچھال دیے۔ مرتضیٰ پلیز۔ نشک ایک دم چیخی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے تمام زیورات نوچ کسوٹ کر اتار دیے۔ یہاں رہنا ہے تو پرانے رنگ ڈنگ بھول جاؤ۔ مرتضیٰ، آپ وہ نہیں ہیں جو میں سمجھی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے رو پڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس شاندار عمارت کے پیچھے کتنی دراریں ہیں۔ میرا دل تو کھنڈر مکان کی طرح ہے، اب اس کھنڈر مکان کی دیواروں سے سر پھوڑتی رہنا۔ مرتضیٰ نے سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، پھر اس نے نشک کی گردن کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کا سر بیڈ فرنٹ سے جا لگا، دوپٹہ پھسل کر شانے پر آ ٹکا تھا، اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ میں کٹے بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ تمہارے باپ نے پیر شاہ کو نہ جانے کون کون سی داستانیں سنائی ہیں، میں ان سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کوئی اعلیٰ اوصاف کا مالک نہیں ہوں، مگر ان کے سامنے میری جو تذلیل ہوئی ہے، اس سب کی ذمہ دار تم اور تمہارا باپ ہے۔ وہ غصے سے داڑھتے اس پر جپٹا تھا، پھر اس نے نشک کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا۔ مرتضیٰ، چھوڑیے مجھے، وحشی درندے! وہ تکلیف کی شدت سے کراہی۔ تمہارے باپ نے مجھے تشتری میں رکھ کر پیش کیا ہے، ایسی عورت کی بھلا کون عزت کرتا ہے؟ وہ اپنے حواسوں میں ہی کب تھا۔ عورت تو اہلا جیسی ہوتی ہے، انا اور غرور والی، جس کی تمکنت کے سحر میں جکڑا رہا ہوں میں، مگر میں نے اہلا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ اس کی گرم سانسیں نشک کو اپنی گردن پر رینگتی محسوس ہونے لگیں۔ میں اس کے غرور کو توڑنا چاہتا تھا، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ نشک اس کے جارحانہ حصار میں پھڑپڑا رہی تھی، مگر اس کا دل بھی گویا قلعے کی مانند تھا جسے میں مرتضیٰ شاہ کبھی فتح نہیں کر سکا۔ اصل فتح تو دل کی ہوتی ہے، ورنہ کمزور جسموں پر وقتی تسلط کبھی خوشی اور سکون نہیں دیتا۔ کسی تکلیف دہ یاد نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں نمی سی بھر دی۔ پلیز مرتضیٰ! اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے، اور تمام تر مزاحمت اس کی وحشی پیش قدمی کے سامنے دم توڑ گئی تھی۔
نشک اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمام رات وہ سسکتی رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ تو کچھ دیر بعد بے سدھ ہو چکا تھا۔ صبح اذان کے وقت آنکھ لگی تھی، پھر جلد ہی وہ بیدار بھی ہو گئی۔ بے چینی اور اضطراب میں تو اس سے کبھی نیند نہیں آتی تھی۔ پھر صبح کی سفیدی پھیلی تو اس نے دیکھا وہ سفید شلوار قمیص میں سر پر سفید ہی ٹوپی لیے ہاتھ میں جائے نماز پکڑے ہوئے تھا۔ اب اس نے تسبیح اور ٹوپی کو ایک کارنر ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ وہ یقیناً قضا نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ منافق، دوگلا، اور نشک نے لب بھینچ لیے۔ "A happy new day to you." مرتضیٰ کے لبوں پر بڑا شگفتہ سا تبسم تھا، گویا اسے اپنے گزشتہ رات کے رویے پر قطعاً کوئی شرمندگی یا ندامت نہیں تھی۔ نشک کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ "مائی لائف پارٹنر." وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ "یہ تمہارے اسپارکنگ فیس پر غصے کے دبے دبے تاثرات کیوں امڈ رہے ہیں؟" اس نے نشک کے گال کو انگلیوں سے چھو کر کہا تھا۔ نشک نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ "تمہاری قربت کا اعجاز ہے یہ۔ پہلی مرتبہ قضا نماز پڑھی ہے۔ پیر شاہ اور وڈیری اماں نے بچپن میں اتنے ڈنڈے مارے تھے کہ اب عادت پختہ ہو چکی ہے، اسی لیے شراب پی کر بھی جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے بزرگوں سے کچھ اور بھی سیکھ لینا تھا نا." نشک اس کی بات کاٹ کر تلخی سے بولی۔ "مثلاً؟" مرتضیٰ کو قطعاً غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو اس کے تنے تنے نقوش میں چھپی تلخی اور ناگواریت کو انجوائے کر رہا تھا۔ "عورت بہت قابل احترام ہستی ہوتی ہے، اسی عورت کی وجہ سے تم جیسے متکبر انسان وجود میں آتے ہیں۔ تمیز سے بات کیا کرو." وہ ناراضی سے گویا ہوا۔ "تمہارے ہاں عورتیں اپنے مردوں سے اسی طرح باتیں کرتی ہیں؟ یہ اہلا کون ہے؟" اسے اچانک خیال آیا، کیا وہی ہے جو رات کو اپنا تعارف مجھ سے کروا رہی تھی؟ "پتہ نہیں کون ہے." وہ صاف مکر گیا۔ "یہاں اتنی عورتیں ہیں، میں کس کس کے نام کو یاد رکھوں؟ مگر وہ تو کوئی خاص عورت ہی لگتی ہے۔ رات کو نشے میں آپ اسی کو یاد فرما رہے تھے." فطری سا حسد نشک کے لہجے میں در آیا۔ اس کی آواز بھرانے لگی اور پھر وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ "تم شاید شاور لینے جا رہی ہو، واش روم سے فارغ ہو کر آؤ، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ذرا مردانے میں جا رہا ہوں." مرتضیٰ نے فوراً بات بدل دی تھی، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ نشک مختلف سوچوں میں کوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سب سے ایزی ڈریس یعنی پنک کاٹن کی پینٹ اور ڈھیلی ڈالی شرٹ پہن لی تھی۔ گلے میں کافی لمبا ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ وہ بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی جب دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ اسی پل ایک بے حد کھلی سی براؤن آنکھوں والی لڑکی بڑی شاہانہ تمکنت سے اندر داخل ہوئی۔ "السلام علیکم." نشک نے برش ڈریسنگ پر رکھ کر سلام کرنے میں پہل کی۔ وہ لڑکی بغور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نشک نے دوسری نظر میں اسے پہچان لیا تھا، وہ اہلا تھی۔ "رات کو میں نے بہت کوشش کی تھی، تم سے تنہائی میں ملنا چاہا تھا، مگر پھر مرتضیٰ چلا آیا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ آج کی رات گھر آئے گا، مگر اس جیسے مرد سے ہر رات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں تو مرتضیٰ کی موجودگی میں ہی تم سے آخری ملاقات کرنا چاہتی تھی، مگر خیر، اب وہ مردانے میں چلا گیا ہے، رات کو ہی لوٹے گا۔ ولیمے کے فنکشن میں شرکت کے لیے تمہاری آنکھوں کی سرخیاں بتا رہی ہیں کہ وہ تمہیں سندل کر گیا ہے۔ وہ سرشار ہو، مطمئن ہو، یہ تو مجھے کبھی بھی گوارا نہیں۔ میں نے اسے کبھی بد دعا نہیں دی، بد دعائیں دینے والے پھر انتقام نہیں لیتے، اور میں نے اسے اضطراب کی آگ میں دھکیلنا ہے۔ وہ تمہیں بڑی چاہ سے لایا ہے، اب اپنی چاہت کی آنکھوں میں اترتی نفرت کو تمام عمر سہنا پڑے گا اسے۔ یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لو۔ جب کبھی تم اپنی کلائی کی طرف دیکھو گی تو تمہیں ایک ہندو آدمی کی بیٹی اہلا درویش یاد آئے گی، وہ ہندو جس نے مرتضیٰ کے دادا کے ہاتھ پر بیعت کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اہلا چند پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ نشک ایک پھیکی مسکان لبوں پر سجا کر بولی، "ایک غلط فہمی تو تم ابھی سے دور کر لو۔ وہ مجھے بڑی چاہت تو کیا اپنے دل کی رضامندی سے بھی نہیں بیاں کر لایا۔ وہ میرا اسیر نہیں ہوا تھا، بلکہ میں ہی اس کی محبت میں مبتلا تھی۔ تمہاری کچھ ڈھکی چھپی باتوں اور مرتضیٰ کی مبہم گفتگو سے میں کچھ نہ کچھ تو جان چکی ہوں۔ وہ تمہارے سحر میں گرفتار تھا، پھر اس کی نگاہ مجھ پر بھلا کیوں ٹھہرتی؟ وہ محبت نہیں، صرف اور صرف ہوس تھی." اہلا چلائی۔ "محبت تو وہ تھی جو ہدا شاہ نے مجھ سے کی تھی اور میں نے ہدا شاہ سے۔ محبت تو وہ تھی جو زوار شاہ کو ایک اسٹیج ڈانسر سے ہوئی تھی اور اس نے دنیا کی ہر نعمت کو اس عورت کے عشق میں ٹھکرا دیا تھا۔ محبت مفرح اور اشنا نے کی ہے ہدا شاہ سے۔ وہ جو تقدیر کا لکھا سمجھ کر اللہ کی رضا مان کر خاموش ہو گئی ہیں۔ وہ مفرح جس کا دل گیلی لکڑی کی طرح سلگتا ہے، مگر وہ پھر بھی مطمئن ہے، اور اس کے لبوں پر آج بھی مجھے دیکھ کر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ محبت اشنا نے کی ہے، جو اپنی ماں کے قدموں میں گڑگڑائی تھی کہ اماں میری چاہت کو دنیا والوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ وہ اہلا کا ہے، اسے اہلا کا بننے دو۔ محبت تو
بہت فراخ ہوتی ہیں اور مقتضیٰ نے محبت کے اس پھول کی ہر پتی کو تار تار کیا ہے۔ وہ محبت نہیں تھی، ایک ہوس پرست انسان کی صرف اور صرف ضد اور انا کا معاملہ تھا۔ وہ شدت ضبط کے پل صراط سے گزر رہی تھی۔ تم نے میری 3 سال کی ریاضت کو 2 لفظوں میں سمیٹ کر رول دیا ہے۔ میں جو تمہارے ذریعے اس سے انتقام لینا چاہتی تھی، میں جو 3 برسوں سے اس انتظار میں تھی کہ کب مقتضیٰ شاہ کی زندگی میں کوئی عورت آتی ہے، وہ جو اس کی بیوی اور محبوبہ ہوگی، وہی مقتضیٰ سے نفرت کرے گی بے شمار بے حساب۔ میں اسے مقتضیٰ سے نفرت پر مجبور کر دوں گی، مگر بازی تو تم نے ہی الٹ دی ہے نشک مقتضیٰ۔ تو اب میں ہدیٰ شاہ کو اجازت دے دوں گی کہ وہ میرے مجرم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے، اسے گہری نیند سلا دے۔ اہلیہ مخملی ڈبہ صوفے پر اچھال کر واپس پلٹ رہی تھی اور نشک کا منتشر ذہن کچھ اور الجھتا چلا گیا۔ وہ تو خود اذیت کے تند ریلے میں رات بھر ڈوبتی رہی تھی، اپنے یوں بے قیمت ہو جانے پر آنسو بہا رہی تھی۔ اب اہلیہ کی باتوں اور ذہن میں بجھے لفظوں کے معنی اور مفہوم میں کھوتی چلی گئی۔ مشوار نے بیوٹیشین کو گھر بلوا لیا تھا، جس کی 3 گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ بالکل ریڈی ہو چکی تھی۔ آج اس نے لہنگے کی جگہ گیردار فراک پہن رکھی تھی۔ یہ سوٹ اسپیشلی وڈیری اماں نے ولیمے کے لیے تیار کروایا تھا۔ رات کے 7:15 بج چکے تھے جب یہ مشوار دروازہ کھولے چلی آئی۔ وڈیری اماں غصہ کر رہی ہیں، کچھ دیر بعد پھر برجائی کو لے کر گرین لان میں چلی آنا۔ مہمان تو سب آ چکے ہیں اور شہر سے ہدیٰ لالا بھی آئے ہیں، مگر اہلیہ تو چلی گئی ہے، اشنا نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، اس کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں تھی، مشوار نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ برجائی کے میکے والے آ گئے ہیں، کسی نے دروازے کی جری میں سے اطلاع دی۔ پاپا اور ساشی وغیرہ آ گئے؟ اس کا غم سے بوجھل دل کچھ سنبھلا۔ مفی اور مشی تم دونوں برجائی کو لے آؤ، میں گاڑی نکلواتی ہوں۔ اشنا اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی آئینے میں خود کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر اور مطمئن ہو کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو ہی اس نے مفرہ اور اشنا کی ہمراہی میں پہلا قدم پھولوں کے نرم و نازک پتیوں پر رکھا تھا، اس کی نظر انٹرنس کی طرف بلا ارادہ ہی اٹھ گئی تھی۔ ان 4 خوبرو مردوں میں 5واں وہ خود تھا۔ ان 5 نے ڈنر سوٹ زیب تن کر رکھے تھے اور ان 5 میں مقتضیٰ شاہ سب سے ممتاز اور الگ نظر آ رہا تھا۔ ایک اجنبی مرد تھا جس کی آنکھیں بہت حسین تھیں، گہری بھوری، سمندر جیسے، بالکل نشک کی آنکھوں کی طرح۔ اب وہ سہج سہج چلتی ان 5 کے قریب آ چکی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور ہمارے اس چارمنگ ہیرو سے کیسی ٹکرائی تھیں؟ یہ تفصیل میں ضرور پوچھوں گا۔ ہدیٰ کے لب و لہجے میں بہت شائستگی تھی۔ نشک نے ایک مرتبہ پھر بغور اس کی بری آنکھوں کو دیکھا تھا۔ بہت ہی اپنائیت بری کشش تھی ان آنکھوں میں، گہری بولتی دل نشین آنکھیں۔ چلیے نشا، سب انتظار کر رہے ہیں۔ مقتضیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور نشک اس کے نشا کہنے پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ منافق، دوگلا، اور اسے کوئی مزید نامناسب لفظ نہیں سوجا تھا۔ تب یہ لب بھینچ کر اس کی ہمراہی میں آگے بڑھ گئی۔ اسی پل پاپا اور عادل انکل سٹیج پر آ گئے تھے۔ وہ پاپا سے مل کر بے اختیار رو پڑی تھی، پھر اس کی دونوں ساسیں بھی ان کے قریب آ گئیں۔ کچھ دیر بعد مقتضیٰ بھی چلا گیا تھا۔ اب اسٹیج پر ساشا اور اس کے 8 بہن بھائیوں کا قبضہ تھا۔ پھپھو کا شروع سے ہی روکھا پھیکا رویہ اکثر مجھے الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھپھو نہ جانے مجھ سے کیوں متنفر رہتی ہیں اور پاپا سے بھی جھگڑتی رہتی ہیں۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، اچھی اور خوشگوار باتوں کی طرف دھیان دو۔ یار، میں تو تمہارے سسرالیوں کے رہن سہن سے خوب متاثر ہوئی ہوں۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی گاؤں کی شادی کا منظر ہے۔ میں نے تو سچ مچ بہت انجوائے کیا ہے۔ ڈیروں ڈیر ہاتھ مائے اور بڑی بڑی مونچھوں والے گن مین، اور خصوصاً مقتضیٰ بھائی کے دادا جان کی شخصیت اتنی شاندار اور سحر انگیز ہے۔ بھائی، میں تو ان سب پر عاشق ہو چکی ہوں۔ ان سب پر عاشق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک فرد پر باخوشی عاشق یا فریفتہ ہو جائیے گا۔ مقصد دائیں طرف سے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ ساشا بے اختیار جم گئی۔ کس پر عاشق ہونے کی اجازت دے رہے ہو؟ نشک نے حیرانی سے پوچھا۔ مقید پر۔ وہ بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح منہ پھٹ تھا۔ مقید پر ہی کیوں؟ اس نے جرا کی تھی اور ساشا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اس لیے کہ مقارب کو اشنا کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے۔ ہدیٰ لالا اور مقتضیٰ بھیا دونوں کی بکنگ ہو چکی ہے، باقی میں اور مقید بچے ہیں تو مجھ پر شوق سے عاشق ہو سکتی ہیں، مگر پھر مقید نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا۔ مقصد نے ہنسی دبا کر شرارت سے کہا تھا اور نشک بھی مسکرا دی۔ دلہنیں دانت نہیں نکالتی، کچھ شرم کرو، ساشا نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ کچھ دیر بعد کھانا سرو کیا جانے لگا، پھر پاپا نے وڈیری اماں سے اجازت چاہی۔ ہم نشک کو ساتھ لے جائیں؟ نہ بابا، ہمارے میں رواج نہیں، کچھ دنوں تک نشک اور مکھنی سائیں خود آ جائیں گے۔ وڈیری اماں نے صباؤ سے انکار کر دیا۔ نشک فنکشن کے اختتام تک بہت تھک چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مما نے نشی اور مفی سے کہا،
برجائے کو لے جاؤ، یہ تھک چکی ہیں۔ اور نشک نے بہت تشکر بری نظروں سے مما کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے فوراً اس بھاری لباس اور زیورات سے چھٹکارا پایا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، وہ نائٹی پہن کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اہلا مقتضیٰ سے نفرت میں کس حد تک پہنچ چکی تھی؟ اس نفرت کی کیا وجہ ہے؟ اسے اہلا کی سرخ نگاہوں میں سے نکلتے شعلے عجیب سے خوف میں مبتلا کر گئے تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں کے گرداب میں الجھی تھی جب مقتضیٰ چلا آیا۔ کہاں گم ہو؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم سو چکی ہوگی، مگر تم تو خیر سے جاگ رہی ہو۔ اس کے لہجے کی بھرپور معنی خیزیت نے نشک کو بے تحاشا خجل کر دیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم جاگتی رہو۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور آپ سوتے رہیں۔ نشک نے گزشتہ رات کے حوالے سے طنز کیا۔ نہیں، آج وعدہ رہا، تمہیں سلا کر ہی سونے کی جرأت کروں گا۔ اس کا انداز بہت ہی محبوبانہ قسم کا تھا۔ میں زبردستی آپ کی زندگی میں داخل کی گئی ہوں، پھر ان سب باتوں کا کیا مقصد ہے؟ اب تو زبردستی ہو چکی ہے، نکاح کے ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے ہیں، تم ملکیت میں آ چکی ہو، سمجھوتا تو کرنا پڑے گا۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے بغور دیکھنے لگا تھا۔ کچی نیند کا خمار آنکھوں میں بھرے وہ مقتضیٰ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر چکی تھی۔ نشک اس کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر کے قدرے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مگر مجھے سمجھوتے بڑی زندگی نہیں گزارنی۔ اس کمپرومائز شدہ لائف میں کبھی کبھی رومانس کا تڑکا بھی لگا دوں گا۔ مقتضیٰ نے اسے سمٹتے دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر نرمی سے خود سے قریب کر لیا۔ یہ بتاؤ، کالونی کی سڑک پر اتنا زور سے ٹکرانے کی بلا کیا ضرورت تھی؟ کسی اور طریقے سے بھی متوجہ کر سکتی تھی تم۔ مقتضیٰ بات بدل کر اسے بیتی ساعتوں کے حوالے سے چھیڑنے لگا۔ آئی ایم سوری، اپنی نادانی میں نہ جانے میں کیا کیا کرتی رہی ہوں۔ نشک نے پشیمانی سے کہا۔ مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا نشک؟ ہاں ہاں ہاں، نشک نے تکیہ منہ پر رکھ کر کہا۔ کیسی تقویت؟ وہ حیران ہوا۔ یہی کہ نشک جہانگیر مجھ پر مرتی ہیں۔ میں نے محبت کرنے کے لیے کہا ہے، مرنے کے لیے نہیں۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ تمہاری آنکھیں اکثر مجھے ایک وہم میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ کیسا وہم؟ نشک چونکی۔ یہی کہ میں ان برے نینوں میں کہیں گوڈے گوڈے ڈوب نہ جاؤں۔ وہ نشک کی خوشبوئیں لٹاتے سراپے میں گم ہو گیا تھا۔ نشک اس کی گہری بات کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ یہ بتاؤ اشنا کہ اہلا کون ہے؟ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد نشک نے لہجے کو سرسری سا بنا کر پوچھا۔ خدا لالا کی بیوی ہے۔ اس گھر سے اہلا کا کیا تعلق ہے؟ وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اہلا کا مقتضیٰ سے کیا تعلق ہے، مگر جھجک آڑے آ گئی۔ پیر شاہ کے بہت خاص قرابت دار درویش بابا ہیں، ان کی بیٹی ہے اہلا۔ بابا ہمارے دربار کے مجاور ہیں اور پیر شاہ کو خاص انسیت ہے ان سے، اس لیے تو ان کی بیٹی کو اپنے پوتے سے بیاہ دیا ہے انہوں نے۔ نشک نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، پھر اہلا کو کسی نے اغوا کر لیا، اس کے واپس آنے کے بعد پیر شاہ نے خدا لالا سے اہلا کا نکاح کر دیا تھا۔ اشنا سادگی سے بتانے لگی۔ کس نے اہلا کو اغوا کیا تھا؟ نشک ٹھٹک سی گئی۔ یہ تو نہیں پتہ، البتہ سننے میں آیا تھا کہ اہلا کا چاچا اسے اغوا کر کے لے کے گیا تھا اور پھر چھوڑ بھی گیا۔ ویری امیزنگ، تم سب نے اس کہانی پر یقین کر لیا؟ نشک نے کچھ طنز بھرے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے، پھر اور کرتے بھی کیا، ادھر اہلا بھی کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ اہلا کے مقتضیٰ کے ساتھ کوئی رنجش چل رہی ہے؟ نشک نے بہت ہی سباؤ کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کیا۔ رنجش؟ کیسی رنجش؟ اشنا تھوڑا سا گڑبڑائی۔ پلیز اشنا، جھوٹ مت بولنا، میں پہلے ہی کچھ اپسیٹ ہوں، اس نے لجاجت سے کہا۔ نہیں برجائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ضرور ہے، تم بغیر جھجک کے مجھے کھل کر بتاؤ، میں مقتضیٰ سے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ نشک نے اسے تسلی دی۔ زیادہ تو کچھ نہیں، بس بھیا اسے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اشنا نے جھجکتے ہوئے بالآخر بتا ہی دیا۔ اور اہلا؟ وہ انہیں کچھ پسند نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ نشک حیران ہوئی۔ بھلا مقتضیٰ کو ناپسند کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ وہ شاید خدا لالا سے محبت کرتی تھی اور لالا بھی اسے چاہتے تھے، اور اس بات کا صرف مجھے پتا تھا۔ پھر میں نے مفرا کو بھی بتا دیا، البتہ بھیا قطعاً لا علم تھے اور انہیں اس بات پر شدید غصہ تھا کہ اہلا نے انہیں بغیر کسی وجہ کے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ خدا لالا نے اہلا کے اغوا ہونے کے باوجود شادی کیسے کر لی؟ نشک نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ محبت جو تھی اور بے تحاشا تھی، کبھی انہوں نے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اہلا کو اس قدر چاہتے ہیں۔ حالانکہ وڈیری اماں نے کچھ مخالفت کرنا چاہی تھی، مگر پھر پیر شاہ کے فیصلے سے ٹکرانے کی ہمت نہیں تھی ان میں۔ اشنا کچھ پھیکے سے لہجے میں بتا کر خاموش ہو گئی تھی اور نشک بے اختیار اہلا کی باتیں سوچنے لگی۔ محبت تو اشنا نے کی ہے، محبت تو مفرا نے کی ہے، مقتضیٰ کی محبت تو صرف حوث تھی، محبت تو خدا شاہ نے کی ہے۔ وہ کچھ بے دلی سے اٹھ کر لان میں آ گئی تھی۔ اس قدر تیز چلچلاتی دھوپ تھی، مگر آن کی آن میں نہ جانے کہاں سے سفید بادلوں کے ٹکڑے تیرتے ہوئے آ گئے۔ وہ باغ میں ٹہلنے لگی۔
اسی پر رمزی تقریباً بھاگتے ہوئے پھاٹک سے داخل ہوئی۔ خیریت رمزی، کہاں جا رہی ہو؟ مردانے میں اطلاع دینے۔ وہ پھولی سانسوں سمیت بولی۔ کیسی اطلاع؟ نشک کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ بی بی درویش بابا انتقال کر گئے ہیں، پیچھے سے دوہری کی آواز آئی۔ جی بی بی، رمزی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اہلا کے والد؟ نشک کے لبوں سے نوحہ سا برآمد ہوا تھا۔ وہ افسوس کے عالم میں سر ہلانے لگی تھی اور دور مسجد کے سفید میناروں سے کسی کی سوز و گداز میں ڈوبی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تیرے عشق نے مالا مال کیا، تیرے عشق نے، نہ یہ پوچھ کہ کیا میرا حال کیا تیرے عشق نے۔ نشک کا دل گویا پانی بن کر بہنے لگا تھا، آنسو بن کر پگھلنے لگا تھا۔ مقتضیٰ بھی درویش بابا کی وفات کا سن کر آ گیا تھا۔ مقارب مقصد اور مقید بھی پہنچ چکے تھے۔ پیر شاہ نے اپنے ہاتھوں سے درویش بابا کو غسل دیا تھا اور پھر تربت کی مٹی کو ہاتھ میں پکڑ کر نم آواز میں بولے، میرے رفیق، میرے دوست، تم بامراد دنیا سے گئے ہو۔ آج تمہارا اپنے رب سے ملاقات کا دن ہے۔ خدا نے تمہیں چن لیا ہے، تم نے اسلام کی روشنی سے اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے منور کر لیا ہے۔ اللہ تمہاری آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ ہم نے تمہیں خدا کی امان میں دے دیا۔ وہ جیکب آباد کا ہندو تھا جس نے حیر پور میں آ کر اسلام قبول کیا۔ اس نے حیر کا راستہ اپنا لیا تھا۔ بعد نماز عصر انہیں سید حضرت معصوم شاہ کے دائیں جانب سپرد حق کر دیا گیا۔ صدمے سے ٹوٹی بکھری اہلا بھی 2 دن بعد واپس چلی گئی تھی۔ اس کی ڈلیوری کے دن قریب تھی۔ نشک نے مقتضیٰ کو درویش بابا کی وفات پر روتے دیکھا تھا۔ نشک کو بے حد حیرت ہوئی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ندامت کے آنسو تھے۔ وقت دبے پاؤں گزر رہا تھا۔ ایک صبح شہر سے اطلاع آئی، خدا شاہ کا بیٹا ہوا ہے، اور ادھر پورے قصر مقتضیٰ میں جشن منایا گیا۔ اہلا نے بیٹا پیدا کر کے وڈیری اماں کا دل جیت لیا ہے، مفرہ مشی سے کہہ رہی تھی۔ آج کے دور میں بھی لوگ بیٹوں کی آمد پر اس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے تمام تنتنے اور غرور کو بلا بیٹھتے ہیں۔ مٹھائیاں تقسیم کرتی وڈیری اماں کو دیکھ کر نشک بے اختیار سوچے گئی۔ برجائی، تم کیا سوچ رہی ہو؟ فکر مت کرو، بھیا کے بچے کا جشن تو 7 دن تک منایا جائے گا۔ مغی نے شرارت سے کہا۔ اور اگر بیٹی ہوئی تو؟ اس نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ اسے مقصد کی بات یاد آئی تھی کہ اس خاندان کی عورتیں بہت شدت پسند ہیں، اور مقتضیٰ کو بھی تو بیٹے کی آرزو تھی۔ وہ سوچوں کے تانے بانے میں الجھی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یوں ہی بے سبب سوچنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنی وارڈروب ہی ٹھیک کر لیتی۔ سوچوں میں ہی اس نے الماری کے نچلے کیبنٹ کھولے۔ پہلی نگاہ نفیس سی پیکنگ میں لپٹے بہت سے تحائف پر پڑی۔ اس نے باری باری تمام پیکٹس کھول دیے۔ ساڑیاں، سوٹ، جولری، کچھ میں کتابیں تھیں۔ سب سے آخر میں وہ گرے رنگ کے مخملی ڈبے کو کھولنے لگی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ یہ گفٹ اہلا نے اسے دیا تھا، جو کہ بے دہانی میں اس نے کیبنٹ میں رکھ دیا تھا۔ مخملی کیس کھل چکا تھا اور نشک ششدر سی دیکھتی رہ گئی۔ کالے رنگ کی ٹوٹی چوڑیوں کے کانچ کون سا نوحہ سنا رہے تھے؟ کیسی آوازیں تھیں، کیسا شور تھا، کون سا ہنگامہ تھا؟ دل میں کیسی ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ وہ بے اختیار چیخی۔ نہیں مقتضیٰ، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس نے غم کی شدت سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ بہت سے پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ چکے تھے اور یہ کیسی کریمہ تصویر نظر آ رہی تھی۔ رو رو کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ آنکھیں سوج کر کھلنے سے انکاری تھیں، مگر اسے اپنی چیخوں پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ مقتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تو نشک کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسرے ہی پل وہ فکر مندی سے اس کے قریب دوازنوں بیٹھ گیا۔ نشک، نشی، کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے؟ کسی کا فون تو نہیں آیا؟ اس نے گھبرا کر نشک کو جھنجھوڑا۔ کوئی خیریت نہیں، کچھ اچھا نہیں، سب برا ہے، بدترین ہے، تم بھی برے ہو، گندے ہو، منافق ہو، تمہاری عبادتیں، نمازیں سب بیکار ہیں۔ نشک چیختے ہوئے اس پر جھپٹ پڑی۔ کیا پاگل پن ہے نشک؟ اس نے کچھ سختی کے ساتھ نشک کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ اتنے غلیظ آدمی ہو تم، چھی تھو، مجھے کراہیت آ رہی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر چلائی۔ یہ سب کیا ہے؟ نشک نے چوڑیوں کے کانچ دونوں ہاتھوں میں بھینچ کر اچھال دیے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ننھے منھے کئی کانچ کھپ کر رہ گئے اور خون کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے یہ پانی پیو، دیکھو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ مقتضیٰ نے لجاجت سے کہا۔ میرے اندر تم نے سناٹے اتار دیے ہیں، تم نے نشک کو مار دیا ہے، اس کی ہنسی، خوشی اور محبت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں تھا۔ مقتضیٰ نے بہت ضبط کے ساتھ کچھ کہنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کسی صفائی، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، میں تمہیں جان چکی ہوں، وہ حقارت سے بولی۔ پھر اٹھ کر سوٹ کیس میں کپڑے رکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ وڈیری اماں کے روکنے کے باوجود ڈرائیور کے ہمراہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
وہ اس وقت گھر نہ چھوڑ کے آتی تو شاید صدمے کی شدت سے اس کے حواس کھو جاتے۔ بکھرے ٹوٹے وجود کو گھسیٹتے ہوئے لانچ میں داخل ہوئی تھی۔ ہانسامہ کی نظریں اس پر پڑی تو بولا، بیٹا جی یوں اچانک بغیر بتائے؟ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے بھاری بوجھل آواز میں بامشکل کہا۔ وہ اسٹڈی روم میں ہیں، بڑی بیگم آئی ہیں۔ کون سی بڑی بیگم؟ وہ چونکی، صاحب کی بڑی آپا۔ ہانسامہ واپس کچن میں چلا گیا۔ نشک خود کو گھسیٹتی اسٹڈی سے ملحقہ پاپا کے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت وہ کم سے کم اس حالت میں پھپھو کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ صوفے پر لیٹنے کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ جب اسٹڈی روم سے پاپا کی اکھڑی اکھڑی سی آواز سنائی دی، آپا میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ آپ ہاں مہاں میرے زخموں پر نمک مت چھڑکیے۔ پاپا کی آواز میں گہرے دکھ بول رہے تھے۔ تم تمام عمر نادانیاں کرتے رہے ہو، اب ہی کوئی ڈنگ کا فیصلہ کر لو، پھپھو نے جواباً تنک کر کہا۔ میں اپنی پراپرٹی میں سے اپنے بانجے بانجیوں کا حصہ الگ کر دوں گا، آپ اس معاملے میں کانشیس مت ہوں۔ یہ بات نہیں جہانگیر، پھپھو شاید شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اب اس لڑکی سے رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت ناز اٹھائے ہیں ہم نے، پڑھایا لکھایا ہے، اچھی جگہ شادی کر دی ہے، اب اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمام فرائض تم نے ادا کر دیے ہیں۔ وہ کوئی غیر نہیں، میری بیٹی ہے، پاپا نے غصے سے کہا۔ نشک حیرانی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی کہ پاپا اور پھپھو کس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ وہ تمہاری نہیں، تمہاری بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، سنا تم نے؟ اب آئندہ اس کے ساتھ روابط بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ آپا غصے سے پھنکاری۔ نشک میری اپنی بیٹی ہے، اس نے میری گود میں آنکھیں کھولی تھی، جس کے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ پاپا تھا۔ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ برائی آواز میں بولے، تم جانتے تھے کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، اس کے باوجود کیوں خود کو جھوٹے اعلاموں سے مطمئن کرتے رہے ہو؟ وہ بیماری کی پوٹ خود تو مر گئی، مگر اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے چھوڑ گئی۔ آپا بس کرے، اور ایک لفظ بھی زبان سے مت نکالیے گا۔ نشک میری زندگی ہے، میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ پاپا کیا کہہ رہے تھے؟ نشک کے سائیں سائیں کرتے دماغ سے گرم دھوئیں کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے کچھ سنا نہیں گیا تھا۔ کیا ضروری تھا سارے انکشافات آج ہی اس کے نازک دل پر گاؤں لگاتے؟ نہیں پاپا، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں، میں کسی کی بیٹی نہیں، میں صرف آپ کی نشک ہوں۔ وہ روتے روتے نہ جانے کب بے ہوش ہو کر کارپیٹ پر گر گئی تھی۔ ہانسامہ اس کے لیے جوس لے کر آیا تو اسے بے ہوش دے کر گھبرا کر اسٹڈی روم کی طرف بھاگا۔ کچھ دیر بعد اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ پاپا کی حالت غیر تھی۔ انہیں یقین تھا کہ نشک سب کچھ جان چکی ہے، اسی لیے ان کا دل کسی گہرے گڑھے میں گر رہا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اچانک کسی صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تب اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے پاپا کو کھو چکی تھی، اپنے بچے کو کھو چکی تھی، اس کے دل کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ تڑپتی کیسے نہ؟ پاپا اسے بازوؤں میں لے کر بے اختیار رو پڑے۔ نشک میری بیٹی مت رو، یہ دنیا جو مرضی کہے، مگر تو میری بیٹی ہے، میری نشا ہے۔ پاپا میں کون ہوں؟ میرا حوالہ کس کے ساتھ جڑا ہے؟ میری شناخت کیا ہے؟ ان کے بازوؤں میں مچل مچل کر رو دی۔ ڈاکٹر نے اسے پرسکون رہنے کا انجیکشن لگا دیا، تب ہی وہ 3-4 گھنٹے تک سوتی رہی۔ تیسرے دن تک اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر آ کر وہ سارا دن کمرے میں بند رہنے لگی۔ پاپا حیران تھے وہ اتنے دنوں سے ادھر کیوں ہے، مگر اس کی طبیعت کے پیش نظر فی الحال خاموش تھے۔ ساشا سارا دن اس کے پاس رہتی تھی۔ کبھی کبھی نشک ساشا سے بھی الجھنے لگتی۔ مقتضیٰ بائی کیوں نہیں آئے؟ تم اتنے بڑے حادثے سے دوچار ہوئی ہو، انہیں اطلاع دی ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ کیوں؟ میری مرضی۔ مانا کہ تمہارے لیے صدمہ بہت بڑا ہے نشک، مگر تمہیں کم سے کم مقتضیٰ بائی کو تو بتانا چاہیے تھا نا، انکل ہی انہیں اطلاع کر دیتے۔ میں نے پاپا کو منع کیا ہے۔ وجہ؟ ساشا ناگواری سے بولی۔ ابھی میں بہت سے صدمات کے زیر اثر ہوں، مجھے سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ جب دل قدرے ٹھہر گیا تو خود ہی واپس چلی جاؤں گی، اس لیے کہ میرا آخری ٹھکانہ اب وہی ہے۔ یہ گھر، یہ نشک لاج تو پانی پر کھڑا ہے۔ میرا اصل گھر تو قصر مقتضیٰ ہے، جس کی بنیادوں کو مجھے خود ہی مضبوط کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ میں کچھ دنوں تک چلی جاؤں گی ساشی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تمہارے دل پر کوئی بوجھ ہے تو اسے ہلکا کر لو نشی، ساشی نے بے اختیار اسے ساتھ لگا کر نرمی سے کہا۔ میرا دل غم کے احساس میں اس وقت دب چکا ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں ساشی۔ نشک آنسوؤں کے درمیان سب کچھ کہتی چلی گئی۔ ساشی فقط چہرہ لیے سنتی رہی، پھر بے اختیار رو پڑی۔ رات کو پاپا اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ بہت مضطرب تھے، ان کی آنکھوں کے گوشے نم نم تھے۔ نشک کے دل کو بے اختیار کسی نے گویا مٹھی میں مسل دیا تھا۔ وہ پاپا کے سینے سے لگی بے اختیار بولی، آئی ایم سوری پاپا، میری وجہ سے آپ کس قدر پریشان رہے ہیں۔ میری جان تم خوش رہو، میری بس یہی خواہش ہے۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہے، میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہے۔ پاپا کیا ممی بھی میری اصلی مما نہیں ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔
صنم تمہاری حقیقی ماں تھی نشا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستگی سے بولے تھے۔ میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ صنم سے میری پہلی ملاقات کراچی ٹی وی اسٹیشن کے باہر ہوئی تھی۔ وہ 15-16 سالہ لڑکی چھوٹے موٹے رول کے چکر میں سارا دن ادھر ادھر بھاگتی پھرتی تھی۔ اس نے مجھ سے 50 روپے مانگے تھے۔ میں اس وقت اپنے دوست سے ملنے کے لیے ٹی وی اسٹیشن آیا تھا۔ میں نے صنم کو 50 کی بجائے 100 روپے کا نوٹ دے دیا۔ وہ نوٹ پکڑ کر کافی دیر کھڑی رہی، شاید سوچنے لگی کہ وہ پیسے لے یا نہ لے۔ تھوڑی دیر بعد اس کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے نوٹ پکڑ لیا اور میرا شکریہ ادا کر کے بولی، صاحب میں تمہارا پیسہ واپس کس پتے پر کروں؟ رہنے دو، واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے متانت سے منع کر دیا۔ نہ، میں کوئی زکوٰۃ خیرات کھانے والی ہوں۔ وہ سخت برا مان گئی۔ اپنا پتہ بتاؤ، میں تم سے پیسے تبھی لوں گی، ورنہ یہ لو اپنا روپیہ۔ اس نے کافی غصے کے عالم میں روپے میری طرف بڑھا دیے۔ اوکے، میں تمہیں اپنا پتہ بتاتا ہوں۔ میں نے اس کی تیور دیکھ کر فوراً ہار مان لی تھی۔ پورے 3 سال بعد مجھے 100 روپیہ لوٹانے کے لیے آئی تھی۔ اسے فلموں یا ڈراموں میں تو نہیں، البتہ اسٹیج پر ایکسٹرا ڈانسر کا کام مل ہی گیا تھا اور وہ بہت خوش اور مسرور تھی۔ اس کے بڑے بڑے خواب تھے، اسے ایک گھر کی چاہ تھی۔ وہ بہت سادہ سی لڑکی تھی۔ مجھے ان دنوں قنوطیت کے دورے پڑ رہے تھے۔ ہر وقت میں بیزار اور اداس رہا کرتا تھا، اس لیے کہ میری پہلی شادی ناکام ہو گئی تھی۔ اولاد نہ ہونے کے جرم میں مجھے میری بیوی نے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا تھا۔ میں گھر کم ہی آتا تھا۔ اس طرح 6 سال مزید گزر گئے۔ میرے ذہن سے صنم نامی اسٹیج ڈانسر خود بخود نکل گئی۔ وقت بیتتا رہا اور یوں پورے 10.5 سال بعد صنم ایک مرتبہ پھر میرے پاس چلی آئی۔ وہ بہت پریشان تھی، بیمار تھی۔ وہ پہلے والی صنم سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک جاگیردار کے بیٹے سے شادی کر چکی ہے۔ اس کا ایک 9 سالہ بیٹا ہے۔ وہ مجھ سے کچھ پیسے لینے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اسے 50,000 کی رقم دے دی تھی، مگر یہ رقم وہ لوٹا نہ سکی تھی۔ 2.5 سال بعد صنم مجھے ایک سرکاری ہسپتال کے احاطے میں ملی۔ وہ بہت ٹوٹی بکھری تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر بچہ چھین کر لے گیا ہے اور وہ نہ صرف بیمار تھی بلکہ اس وقت حاملہ بھی تھی۔ میں اسے گھر لے آیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی معصومیت پر ترس آیا کرتا تھا۔ پھر تم پیدا ہوئی تو میں نے تمہارا نام نشک رکھا۔ میں جو بچوں کا دیوانہ تھا، تمہیں پا کر خود کو بھی بھول گیا۔ اپنے ایک عزیز کے مشورے کے بعد میں نے صنم سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کی خبر نے میری آپا کو مشتعل کر دیا تھا۔ وہ بہت عرصہ تک مجھ سے ناراض رہی تھی۔ صنم مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، اس کے باوجود وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، یوں کہ میرے اندر کوئی محرومی نہیں رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ زوار شاہ نامی وہ جاگیردار اپنے خاندان سے باغی ہو کر بہت مضطرب رہتا تھا۔ اسی اضطراب کے عالم میں وہ اکثر صنم کو مارتا پیٹتا تھا۔ بہرحال میں نے کبھی اس ذکر یا صنم کے ماضی میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ مجھے تمہارے حقیقی باپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اگر سمجھتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ میں نے تمہیں حقیقت اس لیے نہیں بتائی تھی کہ تمہاری ماں نے مجھے منع کر رکھا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو تمہیں خود سب کچھ بتا دیتی، مگر وہ تمہیں ٹوٹنے بکھرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ پاپا کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں واضح ہونے لگی تھی۔ نشک نے آنکھوں میں اتری دھند کے پار دیکھا۔ منظر صاف شفاف تھا۔ وہ بے اختیار پاپا سے لپٹ کر رونے لگی۔ 7mm کی 3 گولیاں اس کے آر پر اتر گئی تھیں، مگر وہ پھر بھی بچ گیا ہے۔ اس وقت ہسپتال میں ہے، مگر امید نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے۔ ہدیٰ شاہ فون پر کسی سے مخاطب تھا۔ اہلیہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ جاندار انداز میں مسکرایا۔ کہاں تھی اتنی دیر سے؟ اور میرا ولی عہد کہاں ہے؟ میں نماز پڑھ رہی تھی اور علی آیا کے پاس ہے۔ آہستہ روی سے اس کے قریب چلی آئی۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ کیوں، آپ کس لیے پوچھ رہی ہیں؟ خدا نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں دیکھا۔ ایک انجانا سا اضطراب اہلیہ کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ وہ فوراً اپنی محبوب بیوی کی آنکھ میں اتری نمی کو دیکھ کر چونک گیا۔ بتائیے نا، آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اہلیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اپنا ایک وفادار ہے، اس نے گول مول سے انداز میں کہا۔ اس سے بات کر رہا تھا۔ کسے گولیاں لگی ہیں؟ تم جان کر کیا کرو گی؟ بتائیے نا۔ اہلیہ نے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا کر حلاوت بھری بے صبری سے پوچھا۔ قصر مقتضیٰ والوں کے لاڈلے سپوت کو۔ مکھنی شاہ کو گولیاں لگی ہیں؟ اس نے دہل کر کہا۔ ہاں۔ کس نے یہ سب کروایا ہے؟ اہلیہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں نے۔ آپ نے؟ نہیں ہدیٰ شاہ، میں نہیں مانتی۔ وہ بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھے اپنی امڑتی چیخ کو دبا کر بولی۔ تمہارے مجرم کا اس سے بہتر انجام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں اسے معاف کر چکی ہوں، مگر میں نے مرتضیٰ کو معاف نہیں کیا۔ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، میں بالآخر جان گیا ہوں کہ تمہیں اسی کمینے نے اغوا کیا تھا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کا مجرم سرعام پھرتا رہے۔
وہ تڑک کر بولا، آخر تھا تو جاگیردار کا بیٹا۔ غصہ اور انا تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس نے تمہیں رسوا کیا، بدنام کیا۔ جب جب سوچتا ہوں رگوں میں دوڑتا خون ابلنے لگتا ہے۔ اس نے پیر شاہ کے شملے کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے منصب کو نہیں دیکھا، اس نے درویش بابا کی سفید داڑھی کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ بچ بھی گیا تو میں پھر اسے مارنے کی کوشش کروں گا۔ میں اسے مار دینے کا عہد خود سے کر چکا ہوں۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا، پھر رک کر پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کھانا لگاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اہلا کے قدموں میں گویا جان باقی نہیں رہی۔ میں بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی، پھر اس قدر دل اداس کیوں ہے؟ یہاں بائیں پہلو میں رات کے سناٹے کیوں اتر آئے ہیں؟ دل غمزدہ کیوں ہے؟ وہ بے اختیار سوچے جا رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی وہ بھیانک رات پوری جزیات سے اپنا ایک ایک درد بتانے لگی۔ آئی ایم سوری اہلا، ریئلی سوری۔ میں کچھ بہک گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ نہ جانے اہلا میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے مرتضیٰ کی گرفت سے خود کو چھڑوا کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ مرتضیٰ، تم مر جاؤ۔ اہلا کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہو گیا۔ مرتضیٰ مطمئن تھا، عورت کو تمہارے جتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ اب وہ اسے سرا رہا تھا اور خود پر نفرین بیچ رہا تھا۔ یہ شیطان مردود تو اہلا کے سامنے ذلیل کر کے چھوڑے گا، مگر میرے اللہ نے برہم رکھ لیا ہے۔ جذبات کے طوفان نے مجھے میری نظر سے نہیں گرا دیا۔ میں اسے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ ویسے بھی میرے علاوہ اس کا ہاتھ تھامنے والا ملا کون ہوگا؟ 10 راتوں سے غائب شدہ لڑکی کہاں اعتبار کی قابل ہوتی ہے؟ اسے میرے پروپوزل کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ بہت اکڑ اور نخرہ ہے نا اس میں، خود بہت سیدھی ہو جائے گی۔ اس کے نزدیک بڑا نقصان ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، لہٰذا وہ ہلکا پھلکا تھا کہ ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس کے نزدیک ایک لڑکی کے پندار کو ٹھیس پہنچانا کسی بھی جرم میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ اہلا جلدی سے چادر لے آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اہلا اپنی ٹوٹی چوڑیوں کو اکٹھا کر کے چادر کے پلوں میں باندھ رہی تھی۔ رہنے دو، سونے سے نیلا پیلا کر دوں گا تمہیں۔ رہنے دو، سونے سے نیلا پیلا کر دوں گا تمہیں۔ تم کیا جانو کہ ان ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کی بلا کیا قدر ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھنا جو اپنی نسوانیت کا غرور کھو بیٹھتے ہیں۔ بڑی شان سے تمہارے خیر پور میں سر اٹھا کر چلتی تھی، اب وقت یہ آن پڑا ہے کہ تمہارے ملازموں کے سامنے نظر نہیں اٹھ پائے گی۔ کسی کی جرأت ہے تمہیں کچھ کہہ کر تو دیکھے، گولی نہ اتار دوں؟ وہ غرور سے کہتا باہر نکلتا چلا گیا۔ میں تمہیں دنیا سے پردہ پوش دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے، مگر یہ دل پھر بھی مسرور نہیں ہے، کیونکہ اس دل کو نشے کی بیوقی کے خوف نے لرزا کر رکھ دیا ہے۔ وہ 4 ماہ کی بیاہتا بیوقی کی چادر اوڑھ کر حضیرہ فاطمہ کی طرح عمر بتا دے گی، نہیں میرے اللہ، نشے کے محبوب کو اس سے جدا مت کرنا۔ ابھی تو اس کے ہاتھوں کے مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا۔ مکھنی شاہ کو زندگی بخش دے، میں خدا شاہ کے صدقے اسے اس دن سے معاف کر چکی ہوں جب میرے بابا کی میت اٹھانے آیا تھا اور اس کی آنکھ میں ندامت کے موتی چمک رہے تھے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر بے اختیار رو دی۔ نشک، جلدی سے اٹھو بیٹا، ہمیں ملتان جانا ہے۔ پاپا کی آواز میں تفکر اور اضطراب جھلک رہا تھا۔ کیوں پاپا، خیریت تو ہے؟ اس کا دل یک بارگی دھڑکا۔ خیریت نہیں ہے بیٹا، مرتضیٰ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کروا دیا ہے۔ نہیں پاپا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ میرے بچے، رونا نہیں، مرتضیٰ کو اس وقت دواؤں کی ضرورت ہے۔ پاپا نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ اسی شام وہ پاپا اور ساشی ملتان آ گئے تھے۔ مرتضیٰ ابھی تک ICU میں تھا۔ وڈیری اماں اور مما دونوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ دونوں ہی مرتضیٰ کی سوتیلی مائیں تھیں اور دونوں ہی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھیں۔ نشک کو دیکھ کر وڈیری اماں نے باہیں پھیلا دیں۔ وہ ان کی شفیق باہوں میں سما کر دھواں دار روتی رہی۔ ڈاکٹرز اندر آپریشن میں مصروف تھے۔ 8 گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر نے اطلاع دی، گولیاں نکال دی ہیں، ابھی ہوش میں آنے کا انتظار کیجیے۔ ویسے ان کا بچنا ایک معجزہ ہے، خصوصاً ایک گولی تو بالکل گردن کو ٹچ کر کے گزری ہے، البتہ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے۔ اللہ سائیں تیرا شکر۔ وڈیری اماں فوراً سجدہ شکر بجا لائیں۔ صدقہ کیا گیا، خیرات دی گئی۔ پیر شاہ پوتے کی زندگی کی نوید سن کر نوافل کی نیت کر کے سفید میناروں والی مسجد میں اللہ کے حضور کھڑے ہو چکے تھے۔ پورے 1.5 مہینے بعد اسے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے بیڈ ریسٹ بتایا تھا اور نشک سارے شکوے گلے اور نفرتیں بھلا کے اس کی خدمت میں مصروف تھی، مگر وہ مرتضیٰ سے براہ راست بات نہیں کرتی تھی۔ مرتضیٰ کو وڈیری اماں کے توسط سے نشک کے مس کیریج کا پتہ چل گیا تھا۔ نشک اس سے نگاہیں چرائے پھرتی تھی۔ اس دن وہ مرتضیٰ کا پرہیزی ناشتہ لے کر آئی تو وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر لجاجت سے بولا، پلیز نشی، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، سارا دن دیواروں کو دیکھ دیکھ کر جی اکتا گیا ہے۔ یہ میگزین، اخبار اور ٹی وی کس لیے ہے؟ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے ان تینوں چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جس میں دلچسپی ہے وہ ہاتھ نہیں آتی۔
آج تو بہت مصروفیت ہے، مفرہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، اماں کی بھی رات 10 بجے کے لیے فلائٹ ہے۔ اس نے اپنی مصروفیت کے بارے میں مرتضیٰ کو آگاہ کیا۔ جن کی شادیاں منگنیاں ہونے والی ہیں وہ خود بھگتیں، ہمیں کیا، تم میرے پاس بیٹھی رہو، آپ کے خیالات وڈیری اماں تک منو ان پہنچا دیتی ہوں۔ اس نے مرتضیٰ کو دمکانا چاہا۔ اپنے بچے کے بارے میں اتنے خواب دیکھے تھے، سب بکھر گئے، نہ جانے خوشیاں راز کیوں نہیں آتی۔ اگر اہلیہ کو پسند کر کے اپنانا چاہا تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا، پھر تم سے اظہار محبت کرنے کی کوشش کی تو تم لڑ جھگڑ کر چلی گئیں، سوچا تھا بچے سے دل ہی بہلا لوں گا، وہ بھی نہ رہا، اپنے تو ستارے ہی ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں۔ وہ بڑے جلے بھنے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نشک کو ہنسی آ گئی، وہ اٹھنے لگی تو مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر روک لیا۔ مجھے معاف کر دیا ہے نا تم نے نشک؟ 120 مرتبہ تو جواب دے چکی ہوں۔ نشک ضد چھوڑ اٹھی۔ کیا؟ ہاں ہاں ہاں، وہ چلائی۔ آپ کوئی بدگمانی کے بادل تو نہیں آئیں گے؟ آ بھی سکتے ہیں، اس نے ڈرانا چاہا۔ آئیں گے اور پھر برس کر چلے جائیں گے، اس کے بعد مسئلہ صاف ہو جائے گا، وہ سرشاری سے بولا۔ نشک ہنستے ہوئے اٹھ گئی۔ چند دن پہلے وہ نشک کو اپنے ہر راز میں شریک کر چکا تھا، ندامت زدہ ماضی اس کے سامنے عیاں کر دیا تھا، اور نشک اب خود اہلیہ سے معافی مانگنے کا سوچ چکی تھی۔ ایک ہفتے پہلے وہ وڈیری اماں کی خواہش کے مطابق اشنا سے مقارب کے لیے رضامندی معلوم کرنے ان کے پوشن میں آئی تو اشنا اور پھوپھی صاحبہ پرانے البم نکالے تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ حزیرہ فاطمہ کی آنکھیں نم تھیں اور وہ کسی کی تصویر پکڑے رو رہی تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہیں پھوپھی صاحبہ؟ آؤ بیٹھ جائے، بیٹھو۔ اشنا نے فوراً بستر پر اس کے لیے جگہ بنائی، پھر اسے مرتضیٰ کی امی کی، اس کے بابا جان کی اور نور النساء کی تصویریں دکھانے لگیں۔ حزیرہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تصویر غیر محسوس طریقے سے تکیے کے نیچے کھسکا دی، مگر نشک ان کی یہ اضطراری حرکت دیکھ چکی تھی۔ پھوپھو صاحبہ، یہ کس کی تصویر ہے؟ کسی کی نہیں، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ مجھے بھی دکھا دیں، اس نے اصرار کیا۔ دکھا دیں امی؟ ماموں کا ماضی خدا نخواستہ کوئی شرمناک حوالہ نہیں جسے آپ لوگ سب سے چھپاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، کوئی جرم نہیں کیا تھا جیسے مرتضیٰ بھیا نے اپنی مرضی سے برجائے سے بیاہ کیا ہے۔ ہدا لالا نے اہلیہ کے ساتھ۔ اشنا کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ بکواس مت کرو، وہ خفا ہوئی۔ دکھا دیجیے پھوپھی صاحبہ، مجھے خواہ تجسس رہے گا۔ یہ میرا سب سے چھوٹا بھائی زوار ہے اور ساتھ میں اس کی بیوی صنم، اور یہ بچہ ہدا شاہ ہے، میرا بھتیجا۔ انہوں نے گویا اعتراف جرم کیا، چھپ چھپ کر بھائی کی تصویریں دیکھ کر روتی تھیں، مگر اس کے بیٹے کو کبھی اپنے پیار کا لمس نہیں بخشا تھا۔ یہ تو میری مما کی تصویر ہے۔ نشک ایک دم چیخ کر کھڑی ہو گئی، اور ساتھ میرے بابا جان، اور یہ میرے لالا، میرے اپنے ہدا لالا۔ اس کی چیخوں پر پورے قصرے مرتضیٰ کی عورتیں اکٹھی ہو گئی تھیں اور اس انکشاف پر سب دنگ رہ گئے تھے، جبکہ پیر شاہ نے نشک کو سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم کر کہا، تمہاری آنکھوں میں ہمارے بیٹے کا عکس تھا، ہم کیسے نہ خون کی کشش کو پہچانتے۔ وڈیری اماں، یہ دیکھیے میرے بابا جان کی تصویر، اور یہ میرے لالا ہے۔ میں ابھی پاپا کو فون کر کے بتاتی ہوں، مگر پہلے مرتضیٰ کو تو بتا دوں۔ اللہ جی تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بے شناخت نہیں رکھا، اللہ جی تیرا شکر ہے۔ وہ خوشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور اس وقت خسروی کے ہمراہ عالی شان سے اہلیہ ہاؤس میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور ابھی وہ بری آنکھوں والا بلا کا پرکشش مرد اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اٹھ کر چلا گیا تھا، وہ جو نشک کو سینے سے لگا کر روتا رہا تھا۔ دیکھو اہلیہ، یہ میری بہن ہے، میری ماں جائی، اس دنیا میں میرا واحد سچا اور خالص رشتہ، یہ زوار شاہ کی بیٹی ہے، جس کی بری آنکھیں دیکھ کر میں پہلی نظر میں چونک گیا تھا۔ یہ کشش، یہ اپنائیت تو خون کی تھی نا۔ دیکھو نشا کو میں یوں خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا، یہ میری بہن نہیں بیٹی ہے، یہ میرے علی کی پھپھو ہے۔ اس کے لیے، نشا کے لیے میں اپنے عہد سے پھر رہا ہوں۔ میں نے مرتضیٰ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میری بہن کے سر کا سائیں ہیں۔ اگر اس کے ہاتھوں پر اس کے نام کی مہندی نہ لگی ہوئی ہوتی تو میں ایک مرتبہ پھر اس پر قاتلانہ حملہ کرواتا، بار بار کرواتا، یہاں تک کہ اس کا دل لرز اٹھتا، کانپ اٹھتا، اور وہ جان جاتا کہ کالی چوڑیوں والے ہاتھ ہماری بہنوں کے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹیوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کالی چوڑیاں باہوں میں سجی اچھی لگتی ہیں، ان کی ناقدری نہ کرو، انہیں بے قیمت نہ کرو، انہیں ریزہ ریزہ نہ کرو۔ عورت کے سر سے چادر اتار دو تو وہ بے پردہ ہو جاتی ہے، عورت کو اغوا کر لو تو وہ رسوا ہو جاتی ہے، چاہے سر سے لے کر پیر تک پاک ہی کیوں نہ ہو۔ معاشرہ اسے نہ عزت دے سکتا ہے نہ مقام، تو محبت کا سوال ہی نہیں۔ ہدا شاہ کی آنکھ میں ایک آنسو اتر آیا۔ اور تمہیں تو 7 خون معاف مرتضیٰ شاہ، بلکہ تم تو میری نشک کے سہاگ ہو۔ اور وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا، اور اہلیہ پورے دل سے مسکرا کر نشک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ختم شد۔ تو میرے عزیز لسنرز، یہ ناول تو ہوا اپنے اختتام پر۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز اور ناولز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔